ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ، عقائد کے، مذاہب کے لوگ رہتے بستے ہیں۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر وطن عزیز ہندوستان کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، کلی کلی، چمن چمن اور پر بہار مناظر، ان تمام سے یہی صدا گونجتی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ جمہوریہ کیا ہے اور ہم کیوں اس کو منائیں، اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شہر کے باوقار افراد شامل ہیں۔ اس میں افتخار احمد شریف صاحب جو مشہور صحافی اور روزنامہ سالار کے سابق مدیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جناب شفیق عابدی صاحب جو کہ مشہور شاعر بھی ہیں اور بحیثیت ناظم انہوں نے اپنا لوحہ منوایا ہے اور سارے ہندوستان میں اپنی ایک شناخت اور اپنی پہچان بنائی ہے۔ ہم دونوں کا دوردرشن کے اس مخصوص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ شفیق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے دراصل، اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں آداب۔ دیکھیے، جمہوریت لفظی معنی تو نہیں ہے، لیکن اسے انگریزی میں ڈیموکریسی کہا گیا ہے۔ جمہوریت کے جو مفہوم بیان کیا گیا ہے محققین نے کہ بائی دی پیپل، آف دی پیپل، فار دی پیپل، جیسا کہ سابق صدر امریکہ ابراہم لنکن نے کہا جی جی کہ حکومت، عوامی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے، جی جی، تو اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ویسے جمہوریت کے دو اقسام ہیں، ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، ایک انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، جی جیسے بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ اب اس میں جو ہے دو اقسام میں جو پہلی قسم ہے ڈائریکٹ حکومت کی، وہ تو بہت زمانہ دراز پہلے اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے وہ ہر جگہ آج اس کے قوانین بنتے ہیں جی باقاعدہ، اور اس کے ذریعے جو ہے حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور اسی کے زیر سایہ آئین مرتب کیے جاتے ہیں، یعنی عوامی مشوروں پر عوامی مفادات کی خاطر آئین جو ہے مرتب کیے جاتے ہیں۔ اسے جو ہے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے ملک میں جمہوریت رائج ہے، اس کی بنیادی اصول یہ ہیں کہ عوام اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندہ جو ہے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے سرکار میں ہمارے مفادات پر اپنی بات رکھتا ہے اور بنواتا ہے اور ہمارا عوام تک جو ہے اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جی جی، بالکل صحیح اور بجا فرمایا آپ نے۔ افتخار صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہندوستان جیسے ملک میں، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا کہ یہاں مختلف فرقوں کے، مذاہب کے، عقائد کے اور رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تو اس طرح کے ممالک میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جمہوریت کی۔ اگر جمہوریت نہ ہوتی تو شاید کوئی آج چین سے جی بھی نہیں پاتا تھا۔ ہمارے ملک عظیم میں جمہوریت کا ایک تحفہ ہے، یوں سمجھے کہ تمام طبقات جتنے بھی ہیں وہ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ جہاں چاہے جو چاہے بول سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑا تحفہ ہمارے ملک کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک جمہوری طرز نظام پر قائم ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی باقی رہے گا ہمارا نظام۔ تو آپ نے اس سلسلے میں مختصر سی روشنی ڈالی ہے جی
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دستور ساز اسمبلی کسے کہتے ہیں اور اس کے اراکین وغیرہ کے تعلق سے آپ کچھ اظہار خیال کیجیے۔ دیکھیے، جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہمارا اپنا کوئی دستور یا آئین نہیں تھا، کنسٹیٹیوشن جسے ہم بولتے وہ نہیں تھا، تو اس کی بہت سخت ضرورت محسوس کی گئی۔ آزادی سے پہلے 1946 میں جو ہے ایک دستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت 399 افراد تھے، اس کے اراکین تھے۔ بعد میں تقسیم وطن کے پیش نظر اس کی تعداد گھٹی تو 299 پر آ کر اراکین کی تعداد رہ گئی۔ یہ دستور ساز اسمبلی اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہمارے پاس کوئی اپنا آئین نہیں تھا، دستور نہیں تھا، اور ضروری تھا بغیر کسی ضوابط کے، بغیر کسی قانون کے آپ کوئی چیز کیسے چلا سکتے ہیں، اور اتنا وسیع و عریض ملک چلانے کے لیے دستور کی سخت ضرورت تھی۔ تو 1946 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے 11 دسمبر غالباً، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہیں اس کے صدر تھے، اور اس اجلاس میں راجندر پرساد کے سے ہٹ کر دیگر لوگ بھی تھے، مولانا آزاد تھے، سروجنی نائیڈو تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ ان تمام نے یہ طے کیا کہ ہمارے ملک کے لیے ایک دستور کی ضرورت ہے۔ اس طرح اس کا قیام عمل میں آیا تھا، دستور ساز اسمبلی کا۔ اور اسی کے اسمبلی کے نتیجے میں اس کے بعد ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی۔ وہ کمیٹی جو تھی بابا امبیڈکر جس کے سربراہ رہے تھے، اس کے ساتھ دوسرے اراکین بھی تھے۔ اور جہاں تک اسمبلی کا جو اجلاس جو ہوا تھا، اس میں ہماری اپنی ریاست کے بھی بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ ہر ریاست سے مختلف لیڈروں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے سربراہ بنے تھے ہمارے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، اس لیے کہ وہ بہت ہی جو ہے پڑھے لکھے انسان تھے۔ بہت ساری ممالک کے دستوروں کو انہوں نے پڑھا تھا، آئینوں کو پڑھا تھا، اور تمام بہترین جتنی بھی چیزیں آپ کو ملی، امریکہ کی ہوں یا برٹین کی ہوں یا پھر آئرلینڈ کی ہوں، اس میں کہ اچھی جتنی چیزیں ہمارے ملک کے لیے کارآمد ثابت تھیں، انہوں نے ان کو یکجا کیا، اور اس طرح دستور ساز کمیٹی نے ایک مسودہ پیش کیا تھا۔ تو آپ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کا ذکر کیا، تو امبیڈکر کیا ہے، یہ بھیم راؤ کیا ہے، کچھ اس سلسلے میں؟ ایکچوئل جو ہے بھیم راؤ صاحب کا نام بھیم راؤ ہی تھا، اور ان کے استاد محترم کا نام جو ہے امبیڈکر تھا۔ اور استاد محترم سے آپ کو اتنی محبت، اتنی انسیت تھی کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے استاد محترم کا نام جوڑ لیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ بھیم راؤ سے زیادہ لوگ امبیڈکر کے نام سے آپ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ یہ استاد اور شاگردی کا رشتہ جو ہے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ استاد اگر ہو تو ایسا ہو، اور شاگرد بھی ہو تو ایسا ہو۔ تو استاد کی اہمیت کو انہوں نے جانا، پہچانا، بالکل، اور اسے اپنایا۔ اور ہم جاتے ہوئے کہیں بھی کوئی مجسمہ نظر آتا ہے تو دیکھیے یہ امبیڈکر کا مجسمہ، بھیم راؤ کا نہیں کہتے۔ تو اس طرح وہ میں شفیق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کے فائدے ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، مثبت پہلو بھی رہتے ہیں، منفی پہلو بھی رہتے ہیں۔ تو جمہوریت کے کیا مثبت پہلو ہیں؟ اگر منفی پہلو ہیں تو تھوڑا اس پر بھی ہلکی سی روشنی آپ ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت کے زیادہ تر جو ہے وہ مثبت پہلو ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے، حقیقت بتا دوں، کہ ہر انسان فطری طور پر جمہوری فکر کا مالک ہوتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر اس میں جمہوریت جو ہے اس کی فطرت میں شامل رہتی ہے۔ جمہوریت آپ کہہ رہے ہیں، دراصل کیا آپ کا مدعا ہے؟ یعنی جو ہے عوام کے ساتھ جو ہے، عوام کے ساتھ فکر کی آزادی، فکر کی آزادی، عوام کے ساتھ چلنا پھرنا، محبت، انسانیت، اخوت، یہ تمام جذبے جو ہے جمہوریت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو ہے آج ہمارے عظیم بھارت کی عظیم جمہوریت پوری دنیا پر میں جو ہے بہت مشہور ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ ابھی یہ گفتگو کے درمیان بات آئی تھی کہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جو ہے اتنے مذہب ہیں،
4 مذہب تو بڑے کہلاتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ہر مذہب میں جو ہے کئی عقائد کے لوگ ہیں۔ ہندو میتھالوجی میں جائیں گے تو جو ہے وہاں بھی جو ہے کئی عقائد کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے مسلمانوں کے درمیان پہنچو گے وہاں بھی جو ہے کئی عقائد کے لوگ ہیں۔ اگر ہم جو ہے عیسائیت میں جائیں گے وہاں بھی کئی عقائد کے لوگ ہیں۔ تو اتنے عقائد کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹ پر چھپی ہوئی یہ 19 یا 20 زبانوں کے علاوہ کم سے کم 635 تحقیق کے اعتبار سے بولیاں ہمارے ملک میں رائج ہیں۔ اور اتنی بولیاں اور اتنے مذاہب اور اتنے عقائد اور اتنے فرقے ہونے کے باوجود ہم لوگ جو بھائی چارگی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اور حب الوطنی کے جذبے کو جو ہے ہم لوگ پروان چڑھاتے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ جمہوریت کی دین ہے۔ اگر جمہوریت کا نظام نہ ہوتا ہمارے ملک میں تو یہ تمام باتیں جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ آج اگر ہم لوگ محبتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، محبت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کی دین ہے۔ اور رہی اس کے منفی پہلو، دیکھیے ہر مثبت کا ایک منفی ہوتا ہے، ہمیں منفی پہلوؤں پر غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتا دوں کہ محبت کے ساتھ اگر ہم نفرت کی باتیں بھی کرنے لگ جائیں تو پھر محبت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو محبت اپنی جگہ اٹل ہے۔ جس طریقے سے محبت، انسانیت، اخوت جیسے جذبے اٹل ہیں، ویسے ہی جمہوریت کا جذبہ بھی اپنی جگہ اٹل ہے۔ اور اس کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں، دیکھیے یہاں پر میں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں مثلاً، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر دیش میں کوئی انسان جمہوریت کے نظام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت اپنی جگہ اٹل ہے، اور اگر کوئی ایک آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی اگر منفی راستہ اختیار کر لے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ہمیں ناز ہے ہماری جمہوریت پر، ہمارے ملک پر۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات میرے سامنے یہ بھی آئی کہ عیسیٰ مسیح سے 600 سال قبل ہندوستان میں، یعنی میرے اس عظیم بھارت میں جمہوری نظام تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ان ریاستوں میں جو ہے جمہوری نظام تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آزادی کے بعد ضرورت کے موافق آئین مرتب کر کے جمہوری نظام قائم کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک کی ہواؤں میں، گھٹاؤں میں، فضاؤں میں، بجلیوں میں، بارش میں، ہر موسم میں، سورج میں، چاند میں، زمین کے ہر ذرے میں جمہوریت شامل ہے۔ بالکل اس لیے شامل ہے کہ ہزاروں سال جو ہے جمہوری نظام رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ راجہ، مہاراجہ، نوابین جتنے بھی گزرے، اگر ان کی تاریخ کا بھی آپ مطالعہ کریں گے، وہ شہنشاہ ہونے کے باوجود، راجہ ہونے کے باوجود جمہوریت وہاں بھی جو ہے شامل تھی۔ اگر شامل نہ ہوتی تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ تمام لوگ جو ہے محبتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن سلام ہے ہماری دھرتی کو کہ 15 اگست 1947 میں جو آزادی کے بعد جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس کے آئین مرتب کیے، اور ان آئین کے تحت ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی جمہوریت کا تقاضا ہے۔ یقیناً ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، بے شک ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک یقیناً یہ بات ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے پتے پتے میں، بوٹے بوٹے میں، اور ہر زمین میں، آسمان میں یہاں کی بہتی ہوئی ندیاں، سرسر کرتی ہوئی ہوائیں، اٹھتی ہوئی موجیں، اور سینہ تانے ہوئے چٹانیں اور دراز پہاڑ وغیرہ اس کی عظمت کو کے گن گاتے ہیں، اور اس کی تسبیح اور اس کی محبت کے ترانے اور نغمے گاتے ہیں۔ یقیناً میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہے ساری دنیا میں۔ بالکل۔ تو آپ اس سلسلے میں کچھ ضروری وضاحت فرمائیں۔ نہیں، یہ سب جیسا کہ شفیق عابدی صاحب نے بتایا کہ ہماری جمہوریت کی دین ہے۔ اگر یہ جمہوریت نہ ہوتی
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھائی چارہ ہے ہمارے درمیان، پیار محبت، انسیت، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی. جی جی اس کو ہم دستور بنانے والوں کو، بالخصوص بی آر امبیڈکر کو اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا نظام ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی، ہاں چھوٹے موٹے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ شفیق عابدی صاحب نے بتایا اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں جی کہ اگر کوئی جمہوری راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں جمہوریت کا کوئی دوش نہیں ہے، جمہوریت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے یا اس گروپ کا قصور ہے یا اس جماعت کا قصور ہے جو اس سے ہٹ کر چل رہی ہے. تو بہت ساری باتوں کا ہمیں فائدہ ہے. آج جتنی چیزیں ہیں، اگر جمہوریت نہ ہوتی تو کہاں یہ مجال تھی کہ میں اپنے طور پر اپنے خیالات کا اس طرح سے کھلے عام اظہار کر سکتا تھا. یہ جمہوریت کی دین ہے. بے شک. جی جی. تو یہاں کا قانون، یہاں کا آئین، یہاں کا دستور گویا کہ ایک کلید ہے ہماری آزادی. بالکل 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 بالکل. لیکن جمہوریت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم مل جل کے رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیں. تو آپ کوئی شعر وغیرہ اس سلسلے میں کہنا چاہیں یا خطاب وغیرہ؟ آپ شاعر بھی ہیں تو اس سلسلے میں. دیکھیے، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نہ زخمی ہو دنیا میں عزت وطن کی. جی ہاں جی جی. نہ زخمی ہو دنیا میں عزت وطن کی، نہ نیلام ہو شان و شوکت وطن کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ زخمی ہو دنیا میں عزت وطن کی، نہ نیلام ہو شان و شوکت وطن کی. دیا درس جمہوریت نے سبھی کو، بڑی قیمتی ہے محبت وطن. واہ واہ واہ. جمہوریت نے ہمیں صرف ایک ہی پیغام دیا ہے، وہ پیغام ہے محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام. اور جمہوریت میں ہم منتخب کرتے ہیں، یہ تو اپنے نمائندے کے اعتبار سے جو ہے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں. اگر کوئی نمائندہ جسے ہم نے ہی منتخب کیا ہے اگر وہ جمہوریت سے ہٹ جاتا ہے تو جمہوریت کے آئین نے ہمیں اتنی قوت عطا کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اسے ہٹا سکتے ہیں. جی جی جی. تو یہاں پر مستقل طور پر وہ پر نہیں اور وہ عہدے پر براجمان نہیں ہوں گے. جمہوریت ہے 5 سال. کیا یہی تو ہندوستان کا حسن ہے، یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور سب سے بڑی نشانی جمہوریت کی ہی ہے. جی جی. تو افتخار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دستور میں کئی دفعات ہیں، ابواب بھی ہیں، اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیں. ہاں، جب ہمارا دستور بنا تھا اس کے 22 ابواب رکھے گئے تھے اور تقریباً 395 جو ہیں دفعات تھے، اس کے ایکٹس جو تھے وہ تھے. اس کے بعد جو ہے ترمیم بھی ہوئی، اس میں اور اضافہ کیا گیا. پھر جو ہمارے کنسٹیٹیوشن کے جو چیپٹرز تھے وہ 25 ہوئے اور جملہ 461 اس وقت دفعات تھے ہمارے دستور کے مطابق. اور اسی کے تحت جو ہے ساری کارروائی، سارا نظام ہمارے ملک کا چل رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دستور میں ترمیمات بھی ہوتی رہی ہیں، اس واسطے کہ وہ جو چیزیں اس وقت تھیں ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو اس وقت ہیں اس وقت نہ رہی ہوں. تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہر ایک چیز میں کہ کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، ترمیم لانے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح بالکل ہمارے دستور میں بھی ترمیم ہوئی ہے کئی بار، لیکن اصل جو ترمیم ہے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، اسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، اسے ہلا بھی نہیں سکتا. اس کی بنیاد پر جو ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کے جو ہے ترمیمات کی جاتی ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ وہی باقی رہتا ہے. جو روح ہے وہ باقی رہتی ہے. وہ باقی رہتی ہے. اب جیسے میرا جسم ہے، میں آج کوئی ایک شرٹ پہ لیتا ہوں، موسم کے حساب سے گرمی میں اب کوٹ پہن کے رکھا ہوں اس لیے کہ سردی کے دن آئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب موسم میں گرما آ جائے تو میں اس کوٹ کا استعمال نہیں کروں گا. بالکل اسی طرح جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے جو ہے ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل وہی ہوتی ہے. جسم باقی رہتا ہے. جیسا کہ ہر ایک گھر کا اپنا قانون ہوتا ہے اور انجینئرز اپنی ایجادات کے استعمال کے طریقے بتاتے ہیں، اصول متعین کرتے ہیں. اسی طرح دستور بھی ہمارے ملک کو چلانے کے لیے گویا کہ ایک طرح کی گائیڈ ہے. بالکل بالکل. تو اس سلسلے میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے، آئین کی پاسداری ہمارا فریضہ ہے. بالکل.
ہندوستان کے ہر ناگرک کا، ہر شخص کا، ہر باشندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کرے اور اس کی عزت کرے، احترام کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صرف احترام کا اعلان کر دینے سے احترام نہیں ہوتا ہے جب تک ہم عمل نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ تو ہر ناگرک کا یہ فرض بنتا ہے، ہر باشندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے آئین پر عمل کریں، اس لیے کہ یہی آئین ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ بالکل اس کے بغیر جو ہے ہمیں جینے کا سلیقہ نہیں مل سکتا۔ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک ایسے وسیع و عریض ملک میں ہیں کہ یہاں پر کئی مذاہب کے لوگ ہیں، تو یہاں پر ہمارے جو آئین مرتب کیے گئے، میں تو آئین کو بھی سلام کرتا ہوں اور وہ لکھنے والوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ آئین مرتب کیے، اس لیے کہ ہر آئین اپنی جگہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اور جو لوگ، اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہر جگہ منفی و مثبت کے اثرات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پیغام دینا چاہیے، ہر باشعور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے کہ منفی رخ پر سوچنا چھوڑ دیں اور صرف مثبت راہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مستقبل روشن و تابناک ہو سکے۔ یقیناً قانون بننا تو معمولی بات نہیں۔ ایک گھر میں اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میں آج یہ پکاؤں گی، تو ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، مجھے یہ پسند ہے، یہ پکائیے۔ تو بہنوں بھائیوں میں اختلاف، اور اتنے وسیع ملک میں اتنے مذاہب کے، اتنے عقائد کے، اتنے رنگ و نسل کے لوگ جہاں رہ رہے ہیں، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ مزید وضاحت کچھ کر سکتے ہیں؟ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دستور میں جہاں پر بنیادی حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، اسی طرح ہمارے فرائض بھی ہیں۔ ایک ناگرک ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے بہت ساری باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے اور اس کے بہت سارے قانون ہیں۔ 10 جو ہیں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم دستور کا احترام کریں، ہمارے قومی جھنڈے کا احترام کریں، جمہوریت کا احترام کریں، جنگلوں کی حفاظت کریں، بھائی چارے کو بڑھاوا دیں، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں۔ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سب سے اہم جو ہے وہ پہلے نہیں تھا دستور میں جب بنے گئے تھے قوانین، تو اس وقت ایک اور 11واں جو اس میں شامل کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ ویسے تمام کے تمام جو ہیں فرائض بہت ہی ضروری ہیں، لیکن یہ فرض جو 11واں جو داخل کیا گیا ہے اس سے بڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے سرفراز کریں۔ اس سے تعلیم سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں باپ کی طرف سے بہترین تعلیم دینا جو ہے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ لیکن پہلے دستور کے جو 10 قوانین تھے کہ جو ہمارے فرائض تھے، لیکن سب سے زیادہ مجھے جو پسند آتا ہے ہمیشہ کہ بچوں، ماں باپ پر یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ 6 سال سے لے کر 14 سال تک کی تعلیم کی ذمہ داری جو ہے والدین کے ذمہ ہے۔ تو شفیق صاحب نے جیسا کہ کہا کہ عملی طور پر بھی ہم کو اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے، تو آپ کئی تعلیمی اداروں سے جڑے ہیں، گویا کہ عمل کے میدان میں بھی آپ اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ شفیق صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ کلام عرض فرما دیجیے۔ تو چلیے میں کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، اور جو علامہ اقبال کی زمین پر کسی زمانے میں کہے تھے کہ منفرد فکر و نظر میں قوت پرواز ہے۔ اچھا، منفرد فکر و نظر میں قوت پرواز ہے، اور ازل سے عزم میں بھی فطرت شہباز ہے۔ کیا بات ہے! اور ازل سے عزم میں بھی فطرت شہباز ہے، اپنے اپنے طور پر جینے کا رستہ مل گیا۔ اپنے اپنے طور پر جینے کا راستہ مل گیا۔ اپنے اپنے طور پر جینے کا راستہ مل گیا، ہم کو اپنے دیش کی جمہوریت پر ناز ہے۔ کیا بات ہے! کیا اپنے اپنے طور پر جینے کا راستہ مل گیا، ہم کو اپنے دیش کی جمہوریت پر ناز ہے، اور ظلم کے آگے ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں۔ ظلم کے آگے ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں، فلسفی، شاعر، مفکر سب کی یہ آواز ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! فلسفی، شاعر، مفکر سب کی یہ آواز ہے، اور حریت افکار ہیں، حساس دل سجگو زباں۔
حریت افکار ہیں، جی حساس دل، سجگو زباں، اس لیے سارے جہاں میں اپنا سر افراز ہے، اس لیے سارے جہاں میں کیا بات ہے، اپنا کیا سر افراز ہے۔ کیا کہا اقبال نے، کہہ دے زمانے کو شفیق، راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے، راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے۔ تو حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارا دیش کا ہر باشندہ جو جمہوریت پرست ہے وہ اپنا سر اٹھا کر ساری دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھارت کا باشندہ ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں۔ اس لیے کہہ سکتا ہے کہ اسے یہ حق جمہوریت نے عطا کیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں یقیناً۔ تو بہرحال آپ نے بہت بہت اشعار اچھے ہمارے ناظرین تک پہنچائے، ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے۔ یقیناً ہندوستان نے ہمارے لیے جو راہیں کھول رکھی ہیں اور جو ماحول پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے سازگار ہے، اور ہم امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ یہاں سانسیں لے سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، اور ہماری جو آپسی اتحاد ہے اور باہمی ہم آہنگی ہے، تو اس کو ہم مثال کے طور پر ساری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دوردرشن کے چندنا چینل کے اس مخصوص پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بصمیم قلب مشکور ہوں، ممنون ہوں، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔